ناظرین، پہلے غزہ، پھر لبنان، پھر شام، اس کے بعد یمن۔ اسرائیل نے اس ترتیب سے ایک ایک کر کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور اب ایرانی حکومت کے خاتمے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ خدشات اس وقت شدت اختیار کر گئے جب اسرائیل نے یمن میں سنا ایئرپورٹ پر اور حدیدہ بندرگاہ کو نشانہ بنایا۔ توانائی اور تیل کے مراکز پر بھی بمباری کی گئی ہے۔ ان حملوں میں 3 افراد جان سے گئے۔ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ اسرائیلی حملوں میں بال بچے ہیں اور اسرائیل کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یمن میں حوثیوں کے خاتمے تک یہ مشن جاری رہے گا۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حمایت یافتہ ملیشیا گروہوں کا ایک نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس اور یمن میں حوثیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ جب یہ گروہ اسرائیل پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حملے ایران کی پشت پناہی سے ہو رہے ہیں۔ ایران اس نیٹ ورک کو مزاحمت کار محور کہتا ہے، جبکہ اسرائیل اسے برائی کا محور قرار دیتا ہے، اور جب وہ لبنان، شام اور یمن میں حملہ آور ہوتا ہے تو یہی موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ تو برائی کے محور یعنی نیکسس آف ایول کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ اسرائیل ایک ایک کر کے ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو نشانہ بناتا جا رہا ہے۔ پہلے غزہ میں حماس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ حماس کی قیادت اور اہم رہنما یحییٰ سنوار کو شہید کیا گیا۔ پھر لبنان میں حزب اللہ کی قیادت کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائی کی گئی۔ اس کارروائی میں پیجرز کے ذریعے کیے گئے دھماکے بھی شامل تھے، جن میں حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے 2800 افراد زخمی ہوئے اور کئی شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا۔ حزب اللہ نے ہاشم صفی الدین کو حسن نصر اللہ کا جانشین بنایا تو انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ پے در پے حملوں سے حزب اللہ کی مزاحمت کی قوت توڑ کر رکھ دی گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی قیادت بھی نشانہ بنائی گئی۔ شام میں بھی ایران بشار الاسد کی حمایت کر رہا تھا۔ ایک روز اچانک خبر آئی کہ شام میں باغی تیزی سے دارالحکومت دمشق کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں، اور اگلی خبر تھی کہ شام میں باغیوں کو کامیابی مل گئی اور بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل بشار الاسد حکومت کے خاتمے میں اپنا کردار بھی تسلیم کر رہا ہے۔ بشار الاسد حکومت خاتمے کے بعد بھی اسرائیل نے شام میں بمباری جاری رکھی۔ 400 سے زائد بار حملے کیے گئے۔ گولان کے غیر فوجی علاقے میں بھی اپنی فوج داخل کر کے یہاں قبضہ کر لیا۔ شام میں بشار الاسد کی شکست کو ایران کی شکست بھی کہا گیا۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی اسرائیل کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر رہے تھے۔ وہ یمن کے سمندری علاقے سے گزرنے والے ایسے بحری جہازوں کو نشانہ بناتے تھے جن کی منزل اسرائیل ہوتی تھی یا جن کا تعلق اسرائیل سے ہوتا تھا۔ حوثی گروپ کے رہنما عبد المالک حوثی کے مطابق وہ اب تک 193 جہازوں کو نشانہ بنا چکے ہیں اور اسرائیل کے خلاف 1000 سے زائد میزائل اور ڈرون داغ چکے ہیں، اور اب اسرائیل نے یمن میں بھی باقاعدہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل یہ بھی واضح کر چکا ہے کہ اس کی کارروائیاں صرف ان گروہوں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ وہ ایرانی مزاحمت کا محور ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اپنے سامنے مزاحمت کرنے والے تمام اہداف کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا چکا ہے۔ ان تمام اہداف کو ایران کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے بعد خدشات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اگلی باری ایران کی ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔